حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھیے دو تین مرتبہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، شناخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اج پنجواں جمعہ حضرت سیدنا یوسف کریم علی نبینا و علیہ السلام دے ذکر خیر اور تذکرہ بابرکات دے حوالے نال یقینی طور تے ساری خوش نصیبی اور بلند اقبالی ہے کہ سانو ساڈے مالک و خالق نے اپنے پیارے بندیاں دے ذکر دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی دی نبوت، ہر رسول دی رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال ہے۔ ساڈے اُتے اللہ دا کرم ہے کہ سانو اپنا محبوب عطا فرمایا اور ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جڑا یوسف علیہ السلام دا بھی محبوب ساڈے تے مالک دا کرم ہے، اور بغیر طلب کیتیوں، بغیر ڈیمانڈ دے، بغیر منگیوں اللہ نے سانو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا۔
اور ایک تھیوری ہے، اس نو یاد رکھو کہ خدا دی خدائی وچ بعد از خدا افضل تے اعلی ذات ہستی شخصیت وہ ساڈے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، لیکن چونکہ باقی نبیاں دے تذکرے قرآن وچ موجود نے، رسولاں دے تذکرے قرآن وچ موجود نے، چند نبی اور رسول نے جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا، ساریاں دا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں نو جان دے، کیڑا کیڑا نبی بن کے آیا، کیڑا کیڑا رسول بن کے آیا، کیڑا کیڑا اللہ دا سچا پیغمبر بن کے کائنات تے جلوہ فرما ہویا، سرکار جانتے ہیں ساریاں نو۔ تے چونکہ ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور تے سورہ یوسف شریفہ دا نزول اللہ نے کیتا ہے، اور اس نو احسن القصص فرمایا کہ سارے قصیاں چو خوبصورت اعلیٰ ترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے۔ تو اس واسطے اسی خوش نصیبی سمجھنے ہیں کہ اسی سارے مل کے جمعے والے دن اس مقدس ذات کا ذکر کرنے ہیں کہ جنہاں نو اللہ نے حسن و جمال دا پیکر بنا کے کرے ہے، اور پھر بالترتیب بالتدریج اللہ نے ایسا ایسا منصب عطا فرمایا ہے کہ بیچن والے بھی حیران، دھوکھا کرنے والے بھی حیران، پراواں نے دھوکھا کیتا وہ بھی حیران، تے جنہ اگے بیچیا انہاں دی خرید و فروخت کا نظام جاری کیتا وہ بھی حیران۔ ایک خوش ہے تے میرے مولا دی ذات خوش ہے، اور یوسف علیہ السلام اپنے رب تے خوش نے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں تے خوش نے۔ جو رب کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، تے میں نو پتہ ہے میرا یوسف زندہ ہے، وہ بھی جو کرتا ہے رب دی مرضی نال ٹھیک کرتا ہے، اور سانو یہ پتہ بھی قصہ ٹھیک ہے، سانو یہ پتہ ہے کہ قصہ ٹھیک ہے، اسی بھی سنائیے انہیں۔ حضرات پچھلے جمعے یاد ہے کتنے تک پہنچے سن؟ جی نہیں یاد؟ جی نہیں، شیخ صاحب بولن دو جی۔ والدہ دی قبر شریف تے بالکل اسی اتنے پہنچے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اما جی دے مزار پرانوار تھے، پھر اس تو بعد آپ نو لے کے قافلے والے چلتے رہے۔ ہن میں اج ذکر جتوں لگنا شروع کرن اللہ دا قرآن ہے، رب العالمین نے فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، جن نے پھر یوسف علیہ السلام نو خریدیا مصر وچ، یوسف علیہ السلام جس نے خریدیا وہ اپنی عورت نو کہن لگا، بیوی نو کہن لگا اکرمی مسواہ، اینو عزت نہ رکھی۔ قرآن ہے بھائی، اونچا بولو نا سبحان اللہ، قرآن ہے۔ اکرمی مسواہ، اینو ٹھکانا عزت نہ دیوی، اس نو عزت نہ رکھی۔ اسا ای ینفعنا، شاید کہ سانو اس تو نفع پہنچے، شاید کہ سانو اس تو نفع پہنچے، او نتخذہ والدا، یا اسی انہوں اپنا پتر بنا لی، ساڑھی جو اولاد کوئی نہیں۔ عزیز مصر انہوں دی بیوی زلیخا، یہ دونوں میاں بیوی سے نا خریدن والے، ہن زلیخا آپ تک پہنچی کس طرح؟ ہن اس تو میں اپنی گفتگو دا اس آیت کریمہ دی روشنی وچ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ خرید لیا، پر خریدار بنی کے میں؟ خریدیا تے ہے یوسف علیہ السلام، وہ خریدار بنے کے میں؟ اس تے میں تو تاریخ دی تفسیر دی روشنی وچ عرض کرنا۔ مغرب دا شہنشاہ، اس دا نام سی تیموس، توئے نال تیموس، اس دی بیٹی سی جدا نام سی راحیل، اور اس نو زلیخا دے لقب نال ملقب کیتا جاندہ سی۔
یہ بیٹی تیموس دی سی اور مغرب دا بادشاہ سی، نازو نعمتہ نہ پلی، حسن و جمال والی، با کردار اور با گفتار، اچھا کردار اور اچھی صورت، اچھی سیرت دی مالک زلیخا رحیل، نازو نعمتہ نہ پلی، شہنشاہ دی بیٹی۔ وقت آیا ایک دن اپنے ابا جی دے محل اندر نرم و گداز بستر اتے زلیخا آرام کر رہی، اچانک ایک سونا جہا خواب ویکھیا۔ جی گفتگو دا آغاز ہو گیا۔ ایک سونا جہا خواب ویکھیا، خواب ویکھیا کہ مینو ایک ایسی شخصیت نظر آئی ہے کہ جس دے حسن دا ثانی کوئی نہیں، جس دے خد و خال دا ثانی کوئی نہیں، جس دے قدے زیبا دا ثانی کوئی نہیں، جس دی سرمگی اکھا حسن و جمال دیا بہ کر، جس دے رخسار حسن و جمال والے، جس دیا زلفاں حسن و جمال والیاں، جدا چہرہ حسن و جمال والا، جیڑا ٹرتا پیا ایسی چال چلتا ہے پیا کہ او دی چال زلیخا دے دل اتے اثر کر دی ہے۔ زلیخا مغربی ملک اندر اپنے ابا جی دی سلطنت وچ، ابا جی دے محل وچ اپنے بستر تے ستی اے سونا جہا خواب ویندی ہے، حسن و جمال والی ایک شخصیت ویندی ہے۔ زلیخا اٹھی، اٹھ کے اکھاں نو ملن لگی، چار چفیرے تلاش کر دیے کہ جیڑا حسن و جمال دا پیکر میں نظر آیا وہ کتنے گیا ہے، وہ کتنے گیا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، سوچن لگی خواب ہے تے خواب دے اندر ویکھیا تے سونا ہے، پر انہوں دے ٹھکانے دا پتہ ہوئے تے مگر جاواں، میں نے ٹھکانے دا علم ہی نہیں۔ وہ دل دے اندر عشق، محبت، پیار اتنا گر کر گیا کہ دن رات زلیخا اس حسن والی صورت پیچھے ماہی بیاب کی طرح تڑپ دیے گئے، اور جدوں ایسی کیفیت بنے خوراک جتنی مرضی اچھی ہوئے بالآخر جسم نکاہت دا شکار ہوتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اس محل دے اندر شور مچیا کہ بادشاہ دی بیٹی تے کسی نے جادو کر دیتا ہے، مختلف قسم دی کیا سرائیاں چیمگوئیاں ہون لگ پی، کسی نے جادو کر دیتا ہے، کوئی کہنے لگا نہیں جادو نہیں ہویا ویسے پریاں دا اثر ہے، کوئی کہنے لگا نہیں اسیب دا اثر ہے، کوئی کہنے لگی کہ زلیخا دی طبیعت ٹھیک نہیں، کسی اچھے مال دی ضرورت ہے، مختلف کیا سرائیاں، لیکن کسی دی جرت نہ ہوئے شہزادی نہ لا کے گل کرے۔ آخر محل دے اندر اور بھی عورتیں ہیں سن، لیکن کوئی نہ بولے۔ ایک بڑھڑی جی عمر رسیدہ عورت جڑی تیموس بادشاہ دی نوکرانی سی، بڑی تجربہ کار، وہ ایک دن موقع پا کے زلیخا نو بلایا، اس نے اپنے کمرے میں۔ زلیخا آ گئی، اس نے کہا تو میری دھی ہے، میری بیٹی ہے۔ لوگ گلاں کرتے ہیں پہ محل وچ کہ تینوں کو بیماری، تیرے تے جادو دا اثر ہے، تیرے تے کسے کچھ کر دیتا ہے، تیرے تے کسے پری اور ٹونے دا اثر ہو چکا ہے۔ لیکن بیٹا میں جاننی ہاں، عمر رسیدہ عورت سی، آندھی میں جاننی ہاں تینوں کو بیماری نہیں، تینوں کو بیماری نہیں، چونکہ میں تیری کیفیت رو وینی ہاں بھائی، تیرے جسم تے بیماری دے اثرات نہیں، ڈیزیز تیرا نہیں کچھ بگاڑتی پئی، بلکہ تیری کیفیت دستی ہے تیرے دل وچ کسے دا پیار اتر چکے۔ اے دس تو مینوں تیرے دل میں پیار کی دے، تیرے باپ دے سامنے میں سفارش کرا تاکہ او پیار والی چیز تینوں میں لے کے دے سکا، کیونکہ تیرا باپ میری مند ہے، میں پرانی نکرانی ہے، تے آخر کچھ اعتماد بھی ہوندا ہے، کچھ اعتبار بھی ہوندا ہے۔ زلیخا کہن لگی کہ ہن
دسیوں بغیر چارہ نہیں، مائی سمجھ گئی ہے، مائی سمجھ گئی ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب نے جڑا ترجمہ کیتا ہے وہ بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب اس کا ترجمہ کر دیا فرماندے نے سبحان اللہ۔ لائٹ بند ہوگی، اللہ مار لو اور چلن دے ہو جائے کی ہو گئے وہ چل پیا تھی نعرہ مارو بس زلیخا دے دل وچ خیال آیا کہ دسیوں بغیر ہوں گزارا نہیں۔ عمر رسیدہ عورت زلیخا نو پوچھن لگی میں جاننی ہاں تیری میں چال وینی ہاں پئی، تیرا میں کردار وینی ہاں پئی، تیرے چہرے نو وینی ہاں پئی، تیری طبیعت نو سمجھنی ہاں پئی، تیرے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں بلکہ کسی دا پیار تیرے دل دی زینت بن چکی ہے، کسی دا پیار تیرے سینے دے اندر اتر چکیا ہے۔ وہ مائی سوال کرن لگی مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ عالم پوری فرمان لگے، اس کا ترجمہ کر دیا فرمان لگے اے بچی ہے مینوں دس دے صحیح زلیخا مینوں دس دے صحیح اے شہزادی ہے تے مینوں ایک سوال دا جواب دے دے، کس نے تینوں کملی کیتا درد کدے وچ پئیوں خوشیاں کر دی نازی پل دی کس آفت جب پئیوں اے بچی تو تے بڑے نازو نعمتاں دے نال پل دی سہ پئی کدے نال پیار کر لے آئی کدی دیوانی بن گئی ہے، تینوں بیماری کوئی ہور نہیں، تینوں عشق دی بیماری ہے، تینوں پیار دی بیماری ہے، تینوں محبت دی بیماری ہے، تینوں کسے نال پیار ہو گیا ہے، دس کدے نال پیار ہویا ہے۔ اے کہن لگی زلیخا سوچن لگی دسیوں بغیر گزارا نہیں، تے زلیخا جواب دین لگی مائی تو کی سمجھنی ہے میرا خواب ہے؟ انہیں آخیا ہاں بیٹی تو خواب ویکھیا ہوئے گا، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے خواب سچا بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں آخیا نہ بی بی اے مائی یہ گل نہ کر، میں سچی ہاں میرا خواب بھی سچا ہے، میں پرہیزگار ہاں میرا خواب بھی سچا ہے، میں چنگی ہاں میرا خواب بھی چنگا ہے، میں با کردار ہاں میرا خواب اچھا ہے، میری گفتار چنگی ہے اس واسطے میرا خواب اچھا ہے۔ زلیخا کہنے لگی کہے زلیخا جھوٹیاں تائی خامن خواب جھوٹے اے مائی جڑا جھوٹا ہوئے انہوں خواب بھی جھوٹے آندے نے، جڑا سچا ہوئے انہوں خواب بھی سچے آندے نے، میرا کردار اچھا ہے میری گفتار اچھی ہے اس واسطے مینوں خواب بھی اچھا آیا ہے۔ نالے مائی سن لے جڑا میں اس نو جمال والا ویکھ چکی ہاں وہ جھوٹا کدی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹیاں والا نہیں سکتا۔ اے مائی میں چہرہ بھی سونا ویکھیا ہے، ٹور بھی سونی ویکھی ہے، اکھاں بھی سونیاں ویکھیاں نے، فیس بھی سونا ویکھیا ہے، زلفاں بھی سونیاں ویکھیاں نے۔ اے عمر رسیدہ اما جان میں خواب جھوٹا نہیں ویکھیا چونکہ جھوٹیاں دے خواب دے اندر ایڈے سونے آندے ہی نہیں، جھوٹیاں دے خواب اندر ایڈے سونے آندے ہی نہیں۔ اما جان میں جڑا خواب ویکھیا بالکل ٹھیک ویکھیا ہے۔ مائی نے جس ویلے گل کر دیتی انہوں آگاہ کرن لگی زلیخا جی میں انج ویکھیا ہے ہن میں اس طرح ویکھیا ہے اس طرح ویکھیا ہے۔ وہ مائی رہ نہ سکی، سیدھی بادشاہ دے کول گئی، شہنشاہ دے دربار چ حاضر ہوئی۔ اے بادشاہ تیری بیٹی
بیٹی ہے بڑی چنگی پر انہوں عشق دی بیماری لگ گئی آ کسی نال پیار کر دیا بھائی انہیں آکھیا بی بی تینوں کیویں پتا ہے انہیں آکھیا او دی خواب اندر کوئی آن والا آیا ہی او دے جمال دے اندر فریفتہ ہو گئی آ او دے حسن دے اندر دیوانہ وار اپنی زندگی نو تباہ کر دیے بھائی ادا کچھ کر لے بادشاہ سی بیٹی دا مالک سی بیٹی سی اس دی بیٹی نو کچھ کہہ نہ سکیا انہیں آکھیا ابا جان آؤ میں تانوں دسنی آ میں کنوں خواب اندر ویکھیا ہے تے کس طرح دا ویکھیا ہے بیٹی دسن لگی او دیاں اکھاں بھی سونیاں او دے رخسار بھی سونے او دی ٹور بھی سونی او دا کردار بھی سونا او دی چال بھی سونی او دیاں زلفاں بھی سونیاں او دا چہرہ بھی سونا اے ابا جان میں عام کسے نال پیار نہیں کیتا مینوں امید ہے میرا اللہ سارے پردے اٹھا دے گا تے مینوں او دا دیدار عطا فرما دے گا ابا جی مینوں امید ہے میری خواب ضائع نہیں جانی میرے اللہ نے میری خواب نو ضائع نہیں ہون دینا ابا جان میں ویکھاں گی ایک دن اس دا میں چہرہ ویکھاں گی کتھے رہندا ہے میں اس تھان نو ویکھاں گی پھر ایک دن باپ کہن لگا وکھریاں بٹھا کے بیٹا کوئی دس دے صحیح میں باپ ہاں تیری طبیعت نو خراب ہوئے میں برداشت نہیں کر سکتا تیریاں طبیعتاں دیاں نزاکتاں اس طرح میں برداشت نہیں کر سکتا تیری طبیعت دا کمزور ہونا اے میں برداشت نہیں کر سکتا وہ کہن لگی ابا جی سال بعد اج مینوں تساں کول بٹھایا ہے تے اللہ دی قدرت ہے اج رات میں سال بعد پھر اس ذات دا نظارہ کیتا ہے سال سن کے باپ پریشان رہا سوچدا ہے تی نو پوچھا یا نہ پوچھا بیٹی نو کول بٹھاواں ایک گل پیار دی کراں یا نہ کراں سال بعد ایک رات پھر جناب یوسف علیہ السلام زلیخا دے خواب اندر تشریف لے آئے نے زلیخا رہ نہ سکی چیخا مار دی اٹھ کے بہ گئی ہے باپ آیا بٹیا کی گل ہے کہن لگی ابا جی مینوں کی پوچھ دے ہو پے اج رات ایک سال پہلا جنوں ویکھیا سی اج جو پھر کرم فرمان واسطے تشریف لے آیا ہے مولانا غلام رسول ترجمہ کر دے آندے نے پے جس دن دا میں تینوں ڈٹھا دوسرے سال جڑا خواب آیا نے اما زلیخا یوسف علیہ السلام نال گلاں کردیاں نے پئیاں پورا سال مینوں تڑپایا جے پورا سال رلایا جے میرا جسم کمزور ہو گیا میری طبیعت دے اندر نزاکت آ گئی چڑچڑا پن آ گیا ہے ہر کوئی آندا تے تے جادو دا اثر ہے پر جادو دا اثر نہیں تہاڈی نگاہ دا اثر ہے جڑا تانوں میں ویکھیا ہے اس دا اثر میرے تے آ گیا ہے تے بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دے نال کلام کردے او دے کلام دی ترجمانی مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کر دینے پے آندیاں نے زلیخا یوسف علیہ السلام نو اے پیارے حسن و جمال دے پہ کر جس دن دا میں تینوں ڈٹھا اپنا آپ بلا آیا جس دن دا میں تینوں پایا تے خود نو روڑ گوا آیا اے میری خواب وچ حسن و جمال دے پیکر بن کے آن والی شخصیت سن لو میری گل نہ میں موئی جدوں دا تھانوں ویکھیا میری کیفیت نہ میں موئی تے نہ میں زندہ پکڑ وچ لٹکا آئی سال پچھے ہن کرم کمایا دتی آ کے وکھا آئی جے پریتاں لوائیاں جے پھر روز آیا کرو سال بعد آئے ہو میریاں تے پچھلیاں آجے تکلیفاں نہیں گئیاں ہن پھر اپنا دیدار کروا چلے ہو حضرت یوسف علیہ السلام آپ
فرمان لگے بی بی کوئی گل کر لے، کوئی گل کر لے، کوئی سوال کر لے. کہنے لگی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس دے اندر آپ نے ایک جملہ لکھیا ہے. بی بی زلیخا خواب دے اندر پوچھن لگی اخبرنی من انتا، خواب وچ آن والیا مینوں اے دے خبر دے تو کون ہے. میری خواب وچ آن والیا مینوں خبر دے تو کون ہے. ومن این انتا اطلبو کا مینوں ٹھکانہ دس میں تینوں اتنے آ کے تلاش کر لواں. دس تو کون ہے، ٹھکانہ دس. اطلبو کا جتوں آ کے میں تینوں طلب کر لاں، تلاش کر لاں، اپنا ٹھکانہ دس. تے جواب دیتا جناب یوسف علیہ السلام نے زلیخا نہیں پتا یہ نام یوسف ہے، رہندا کتنے وے، کون ہے، کتوں آیا ہے، کیسی ذات ہے، کیسی شخصیت ہے، اس نو جمال گھر کر گیا ہے اس دے دل دے اندر. تے جواب جناب یوسف علیہ السلام خواب دے اندر دیندے نے پے. اے بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے انا انسان، میں انسان ہاں. لوگ آندے نے جادو دا اثر ہو گیا، ٹونا ہو گیا، پری آ گئی، کسی نے آ کے ڈرا دیتا ہے، یہ طبیعت اثر ہو گیا ہے. میں جادو کرنے واسطے نہیں آیا، میں ڈران واسطے نہیں آیا. آنا انسان، میں انسان ہاں، میں انسان ہاں. وقالا یوسف علیہ السلام نے نالے بھی فرمایا آنا لگا میں تیرے واسطے ہاں، وانت لی تم میرے واسطے. اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ. میں تیرے واسطے میں تیرے واسطے میرے واسطے. اگے جملہ سنو فرماندے نے فلا تختاری علی سوائی، میرے علاوہ کسے نال پیار بھی نہ کری، کسے نال اپنا طبیعت دا اختیار نال میل ملاپ نہ کری، کسے ہور نو اختیار نہ کری. مائی وعدہ کر دیے بھائی حضرت زلیخا وعدہ کر رہی نے اور کوئی ایڈا سونا کائنات اندر میری آنکھ نے ویکھیا ہوئے تے میں تاں پیار کرا. جدوں میں روایت امام غزالی دی پیش کردہ پڑھی میرے دل وچ خیال آیا اے بی بی زلیخا تو اجے میرا مدنی ویکھیا ہی میرا سونا تے زلیخا تو اجے ویکھیا ہی نہیں. اجے تے جنہاں نو تو دکھایا یوسف علیہ السلام دا حسن انہاں تے اپنے ہاتھ کٹے تے جے میرے محبوب نو ویندے تے اپنے دلاں تے چھریاں چلا دے. ہاں دل تے چھریاں چلا دیاں. ترجمہ کر لئی اما زلیخا تساں تے جے میرا ماہی ویکھیا ہی نہیں. میرا ماہی ہوے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی جنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سچا پیار ہے نا ادھر ہاتھ کھڑا کر ماشاء اللہ. جنوں سچا پیار ہے. ہاں سارے ٹھیک ہو لو فضا مسجد ہی گونجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے. اس طرح والہانہ انداز نال پڑھو، پیار نہ پڑھو، محبت نال پڑھیے. مل کے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں سبحان اللہ. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ
ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں خوشی ایسے اسی ایسے اسی نو میں اسی ایسے کہ محبوب میرا دل کر دے تھے میں تھوڑی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالے دے نال بیان کر دیاں دل کر دے میرا تواڈا بھی کر دے کہ نہیں بولو تواڈا بھی کر دے کہ نہیں ادھر زلیخا خواب اندر ویندیاں نے پئیاں تے دیوانیاں بن گئیاں پروانیاں بن گئیاں ادھر مدینہ منورہ دے اندر رہن والا یہودی او دا 13-14 سال دا جوان بیٹا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کردا ہے پیا اونوں اتنا پیار ہو گیا اتنا پیار ہو گیا جنہیں بھی پیار کردا ہے شام پیار کردا ہے پیار بھریاں نظراں دے نال ہر ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویندا ہے جدوں بھی انتظار وچ ہوندا ہے سونا کیڑے ویلے مسجد وچ جاوے کیڑے ویلے مسجد وچوں باہر آوے ہر ویلے میرے آقا دا خیال ہر ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کوئی دناں واسطے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے تے چلے گئے نے آپ جہاد واسطے چلے گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نظر نہیں آندے نہ مسجد دے اندر نہ بازار دے اندر نہ گلی دے اندر نہ یاراں دے نال نہ انہوں کوئی ایسی اثرات نظر آندے نے پے اے میرا محبوب کتھے ہوئے گا دل دے اندر اے تڑپا لیندا ہے پیا گلیاں وچ پھردا روندا ہے پیا بازاراں وچ روندا ہے پیا اپنے دوستاں دے نال نالے کھیلدا ہے نالے اکھاں وچوں اجواں دیاں ناراں جاری کردا ہے پیا او دے بیلی پوچھدے نے تیرے رون دی وجہ کی ہے انہیں آخیا تواڈے والی گل نہیں تانوں کی دساں میں کیوں رونا وا پیا میں کیوں تڑپنا وا پیا میں پاگل تے نہیں میں عاشق مصطفیٰ ہاں مینوں پاگل نہ سمجھیا جے مینوں دیوانہ نہ سمجھیا جے میں مسلماناں دے نبی نال پیار کرن لگ پیا وا اچانک او دے دل دے اندر یہ تڑپ پیدا ہو گئی جدوں سونا واپس آیا اچانک تڑپ پیدا ہو گئی ہو سکتا ہے جدوں سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے میرا دھیان پیا جائے میں مسکران لگ پواں میرا سونا میرے ول ویکھ کے مسکران لگ پوے ادھر خواب ویکھیا ادھر یہودی دا پتر جن نے محبوب نو ظاہری طور تے ویکھیا ظاہری طور تے ویکھیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ تڑپ لا کے مسجد دروازے تے چلا گیا سرکار نماز پڑھا لے صحابہ وال رخ انور کر کے تشریف فرما ہوئے جدوں ویکھیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم نے دھیان پیا یہ مسکرایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکران لگ گئے ہونے تے رونے بند ہو گئے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جدوں خاموش ہویا ان رونا تڑپنا اس نال بھی ود گیا ان عشق دی ایسی چوٹ لگی کر گیا جا کے لیٹ گیا تگڑا مار مار کے روندا پیا اچھی اچھی روندا پیا چیخا ماردا پیا ماں آندی ہے پترا کی گل ہے ماں کوئی گل نہیں بہن آندی ہے پراوا کی گل نہیں بہنے کوئی گل نہیں برا آندا ویرا کی گالی انہیں آخیا کوئی گل نہیں باپ جس ویلے آیا پوچھتا ہے اے بیٹا کی گالی تیرا علاج کرواواں کوئی بیماری آ انہیں آخیا ابا جی تواڈے دسن والی بیماری نہیں نہ یہ دنیا دے مال جان دے علاج کرن والی بیماری ہے انہیں آخیا دس دے صحیح گل کی آ انہیں آخیا اے میرے ابا جان مینوں جڑی بیماری ہے وہ عشق مصطفیٰ دی بیماری ہے جیڑی مینوں تڑپ لگ گئی ہے امام الانبیاء مسلمانہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دی تڑپ لگ گئی ہے میں اس بین تے ہونڈے لین لگ پیا وا میں عشق دے ویڑے چار پائی بچھا لئی ہے ہن میں ماہیے بے آپ دی طرح دن رات تڑپنا وا پیا تو نہیں پتا میرے عشق نو کیڑی معراج مل گئی ہے میرے عشق نو کیڑی عروج مل گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اپنی نظراں وچ کیویں قبول کر لیا ہے انہیں آکھیا پترا پھر کیویں ٹھیک ہوئے گا انہیں آکھیا ابا جان جاؤ مسلمانہ دے
نبی نو لے کے گھر آ جاؤ انہاں دے آن دی دیر ہے ابا جی میں فوری ٹھیک ہو جاواں گا اچھی کہہ دیو ابا جی میں فوری ٹھیک ہو جاؤں گا انہیں آخیا پترا میں کلمہ نہیں پڑھیا انہیں آخیا ابا جی فکر نہ کرو کلمہ نہیں جے پڑھیا تے پھر کی ہے میں مسلمانہ کو سنیا ہے وہ آندے نے ساڈا نبی لجپال بھی ہے رحمت للعالمین بھی ہے ابا جی میں بھی عالمین وچاں جانا تہاڈا کام ہے آنا میرے محبوب دا کام تسی جاؤ تے صحیح باپ چلا گیا چپکے دے نال گیا ہے بچہ پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض و معروض کردا ہے پیا آندا ہے مازاق دے کاجل والیا اے یہودی دا پتر ہاں میں پر پیار تواڈے نال کیتا ہے میں پیار تواڈے نال کیتا ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کو کوئی زبان چپ نہ رہے ہوکا دل و عقیدے دی ترجمانی جے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سونے مدینے دیا تاجدارا کسے دا کوئی سہارا ہے کسے دا کوئی سہارا ہے کسے نو کسے دے سارے تے مانے کسے نو کسے دے سارے تے مانے اطال مصطفیٰ رضوی دا سہارا خدا دی خدائی وچ سونے تیری ذات نگاہ کرے آجے کرم کرے آجے بیڑا پار ہو جائے گا سوا تیرے نہیں کوئی سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ دنیا بھی تھوڑا سہارا ہے قبر وچ بھی سونے مینو تیرا ہی سہارا ہے حشر والے دن بھی تیرا ہی سہارا ہے مدینے دیا تاجدارا عمل پلے کوئی نہیں تیرا سنا خانا تیرا نام لیوا تیری ذات ترانے صبح شام گلی گلی نگر نگر اندرون ملک بیرون ملک اللہ اپن والا وا سونے قبول کر لیں سونے پسند کر لیں نگاہ کرم کر دیں کیوں میرا تے دعویٰ یہ وے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ
بچہ روندا ہے پیا تڑپدا ہے پیا ادھروں ملک الموت علیہ السلام بچے دی روح قبض کرنا آ گئے نے بچہ رو کے عرض کردا ہے تقدیر ہے 2 گھڑیاں ٹھہر جاؤ جدا انتظار ہے انہاں نوں آ لین دے میں جان آپ ہی پیش کر دیاں گا انہاں دے دیدار واسطے چند گھڑیاں ذرا ٹھہر جاؤ ادھروں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ یہودی کھٹکھٹاندا ہے پیا دروازہ کھلیا میرے آقا سونے چہرے والے باہر تشریف لے آئے فرمایا آؤ کیویں آن ہویا ہے جی سونے چہرے والے آؤ میں آپ ہی نہیں آیا تواڈے نال پیار کرنے والا میرا پتر انہیں کلیا ہے فرمایا ہاں اسی جاننے ہائے فرمایا اسی جاننے جڑا بازار مصطفیٰ چ وکیا ہوئے جڑا محبوب دیاں نگاہاں وچ منظور ہو جائے فرمایا اسی جاننے سونیا زندگی موت دی کشمکش وچ آؤ میرے نال میری سرکار چل پے نے یہودی بھی ٹریا بچہ محبوب دے انتظار وچ تڑپدا ہے پیا کیڑے ویلے سونا آوے اودیاں نگاہاں دروازے وال لگیاں ہویاں نے سرکار آئے نے محبوب آئے نے اس خوشی دا اندازہ صرف بچہ کر سکتا ہے جڑا مدنی کریم دا انتظار پیا کردا اور اس کیفیت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے اندر قدم رکھیا او دی ککھاں دی کلی لکھاں دی بن گئی او دے دل نو قرار آ گیا میرے آقا نے جدوں نگاہ پائی اپنے اس عاشق صادق وال سرکار نے تکیا اچھلیا 4 پائی تو میرے آقا دیاں قدماں تے ڈگیا ہے کہن لگا سونیا میرے آقا نے فرمایا باقی سارے کم بعد وچ پہلا کلمہ پڑھ تے صحابہ دا پیر پائی بن جا پہلے کلمہ پڑھ زلیخا خواب وچ صورت ویکھی تے قربان ہو گئی ادھر یہودی دا بیٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک واری بازار وچ تکدا ہے پیا ساری عمر واسطے محبوب نو دل دے بیٹھا ہے تے جے زلیخا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو تک لیندی رب کعبہ دی قسم کسے وال ویندی نہ زلیخا حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایڈریس پوچھدیاں نے پئیاں آپ نے ایڈریس دسیا اور دسیا کہ میں جن نہیں میں انسان انا انسان میں تیرے واسطے تو میرے واسطے میں جدو یہ ساری گفتگو ہو گئی پھر ہوں تیسرے سال پھر زیارت ہوئی تیسری زیارت ہے تیسرے سال پھر زیارت ہوئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے خواب اندر مل کے پوچھن لگیاں کہ میں تمہیں تلاش کرا ہوں مینو تھا ٹکانا دسو مینو قرار نہیں جاؤں دسو میں کتنے تلاش کرا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مینو تو ایک دن مصر دے تخت تے ویکھے گی مصر دا تخت بادشاہ میں اتنے براجمان ہوواں گا تے مصر وچ میری تیری ملاقات ہو جائے گی مصر وچ میری تیری ملاقات ہو جائے گی زلیخا جوان شادی دے پیغام آن لگ پے شادی دے پیغام آن لگ پے مختلف شہنشاہاں دے بیٹے
پیغام بھیجن لگے، قاصد آتے رہے، لیکن بادشاہ شہنشاہ تیموس زلیخا دا باپ سارے قاصداں واپس بھیجتا رہا، چونکہ زلیخا نے اپنے ابا جی نال مصر والی گل شیئر کر دیتی سی۔ تیسرے سال دا خواب کہ ابا جی میں پھر خواب دیکھا ہے، میں ٹھکانہ پوچھا، انہیں کہا میں مصر وچ ملا گا۔ ہوں عزیز مصر جہاں سی نا، بادشاہ کی توجہ سی کہ عزیز مصر شاید او خواب اندر آیا ہے اور مصر دا حسن ضرب المثل ہے، اس واسطے زلیخا اس نے محبت کر دی ہے بھائی۔ بادشاہ نے خط لکھیا، قاصد دے ہاتھ بھیجیا، خط کے اندر لکھے آئے کہ میری بیٹی دے واسطے بڑے نکاح دے پیغام آئے، لیکن میں سارے ریجیکٹ کیتا ہے، میری بیٹی تیرے نال پیار کر دی، اس واسطے میں تینوں سلیکٹ کرنا پیا۔ اس نے جدو خط پڑھیا، اس نے جواب بھیجیا اسے قاصد دے ہاتھ، انہیں آخیا جڑا میرے نال محبت کرتا ہے میں ادھے نال محبت کرنا، جڑا مینوں چاہتا ہے میں اونوں چاہنا، جڑا میرا دیوانہ ہے میں پھر اس دا دیوانہ۔ بادشاہ سلامت تانوں بیٹی تو علاوہ تساں لکھیا کہ جو میرا مال ہے سارا تیرا، انہیں آخیا مینوں کسے شے دی لوڑ نہیں، کسے شے دی لوڑ نہیں، تساں بیٹی دے دیتی سارا کچھ آ گیا، کسے شے دی لوڑ نہیں۔ بالآخر اچھے اعلیٰ ملبوسات تیار کروائے گئے، خوبصورت زیورات تیار کروائے گئے، بڑی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت نال پورے کرو فر نال حضرت زلیخا دا نکاح کر دیتا گیا، شادی ہو گئی۔ زلیخا ایک لمحہ گن گن کے گزار دی ہے کہ جنوں خواب وچ ویکھیا ہے، ہائے ہائے ہائے، جنوں خواب وچ ویکھیا ہے اج اس نال میری ملاقات ہے، جس نوں خواب وچ ویکھیا ہے۔ مصر پہنچی، محل وچ آئی، جڑا کمرہ سجایا گیا اس کے اندر بٹھا دیتی گئی، ایک نکرانی اس گھروں، ایک خادمہ نال آئی زلیخا دے۔ جدو شوہر سامنے آیا، نکرانیاں بیٹھیاں نے، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ نکرانی نے پوچھ دیا یہ کون؟ عزیز مصر دی نکرانی دستی تیرا شوہر۔ روایت چاہتا ہے کہ زلیخا نے دونوں بازو اٹھا کے تے اپنی اکھاں نو چھپا لیا، انہیں آخیا اے میرا شوہر نہیں، جنوں میں ویکھیا نا خواب وچ اے او نہیں، اے او نہیں، اے او نہیں۔ رون لگ پئی، غش کھا گئی، گر گئی۔ روایت چاہتا ہے کہ صبح ہوش آئی اگلے دن، ہاتھ وچ آواز آئی زلیخا تیری آزمائش، اے شوہر تینوں اصل دے ملن دا سبب ہے۔ سمجھو گل نو، سمجھو، مست ہو کے نہ سنو گل نو، سمجھو۔ اے شوہر او تیرے اصل دے ملن دا سبب ہے، ادھے نال محبت رکھ، ادھے نال پیار رکھ، ادھے نال عقیدت رکھ، لیکن زلیخا دے قریب آن تے اللہ دی طرفوں قدرت نہ پا سکیا، پورے دورانیے وچ قدرت نہ پا سکیا۔ کیوں؟ رب نے جنوں یوسف واسطے پیدا کیتا سی، او دے نیڑے دنیا دی کوئی طاقت نہیں سی آ سکتی۔ یوسف زلیخا واسطے تے زلیخا پیدا کیتی یوسف واسطے، کوئی قریب نہیں آ سکتا، قریب نہیں آ سکے۔ جتنی بھی مدت ایسی گزری، بالآخر تمہیں پچھلے جمعے کا یاد ہے وہ قافلہ جا رہا سی جہد یوسف علیہ السلام جکڑے گئے سن، وہ کی نام سی قافلے دے لیڈر دا؟ ہاں ماشاءاللہ، کی نام سی؟ مالک۔ وہ مالک ایک منزل دور ہے ہوں مصر تو، ہوں زلیخا مصر پہنچ چکی، اجے یوسف علیہ السلام پہنچنا، ایک منزل دور ہے، اتنے پڑاؤ کیتا قافلے۔ تو مالک جڑا سی نا، وہ دل نہ کرے کہ کدی یوسف میرے تو جدا ہوئے، وہ دل نہ کرے کدی یوسف میرے تو جدا ہوئے۔ جدو ایک منزل دور مصر تو پڑاؤ کیتا نا، تے مالک کہنے لگا یوسف میرا دل کردا تو تازہ غسل کر، ہائے ہائے ہائے، تازہ غسل کر تاکہ گھر تو غبار جڑا نا یہ اتر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے غسل فرمایا،
حسن و جمال ہور نکلیا. اے کدی دیکھو نا اے گرد و غبار چھایا ہوئے نا تو چن بھی صحیح صاف نظر نہیں آتا. پھر جدو بارش ہوندی ہے مطلع صاف ہوندا ہے, گرد و غبار خلا فضا ہوا وچوں ختم ہو جاتا ہے, پھر پوری کائنات خوبصورت ہو کے سامنے آتی ہے. یوسف علیہ السلام جو گرد و غبار اتریا نا روایت چاہتا ہے کہ اتنا حسن و جمال چ اضافہ ہویا, اتنا اضافہ ہویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وال مالک اس تے سارے نوکر چاکر اور اس تے ماتحت سارے ٹکٹکی بن کے ویندے نے پے, ٹکٹکی بن کے ویندے نے پے کہ اتنا سونا ساری اکھ نے کتے, بولو ساری اکھ نے کتے ویکھے ہی نہیں. قافلہ ٹر پیا, ایک منادی ندا کردا پیا, مصر میں جا کے ندا کردا پیا, آندا ہے مصر والیو تواڈی خوش نصیبی کہ تواڈے ملک وچ ایک ایسی ذات آن والی ہے کہ جنہ دے حسن دا ثانی کوئی نہیں. ایسی ذات آن والی جڑے حسن جمال دے پیکر نے, خوبصورت ہے, جڑا ویکھے خوش بخت ہے, جڑا رہ گیا وہ اپنے بختاں دے سوچے بھی میرے بخت کیسے نے. جڑا رہ گیا زلیخا ہر روز انتظار وچ کہ جن نے مینوں دسیا کہ میں مصر وچ تینوں ملاں گا وہ کدوں آئے گا, وہ کدوں آئے گا. تو زلیخا مولانا کرام رسول صاحب آندے نے پہ زلیخا روندی کرلاندی اپنے محل دے اندر روندی ہے بھائی, تے آندی ہے مشکل منزلاں پینڈے اکھیڑے, اے مشکل منزلاں پینڈے اکھیڑے کتھے جا لائے نے سجنا نے ڈیرے, کتھے جا لائے نے سجنا نے ڈیرے, کتھے جا لائے نے سجنا. مشکل منزلاں پینڈے اکھیڑے کتھے جا لائے نے سجنا ڈیرے. قدرتی اللہ دی قدرت ہے نا جی کہ قدرتی طور پہ وقت ایسا آ گیا کہ زلیخا نے اجازت لی اپنے شوہر کو کہ میں سہیلیاں نا ذرا سیر کر رہا ہوں, انہیں بھی منادی سن لی. اے جی ندا سی نا, شاید تسی منادی دا لفظ نہیں سمجھ سکے, وہ جڑا شور مچیا سی نا منادی ندا کردا پیا گلیاں بازاراں میں پھر کے ہوکا دیندا پیا کہ ایک حسن و جمال دا پیکر آن والا جے, آن والا جے. تو زلیخا بھی سن لے, سہیلیاں نو آندی ہے اج انج نو نہیں جانا, اج تھوڑا جہا انج جانا. انہاں پوچھا کی وجہ ہے, انہاں کہا نہیں بس مینوں پتا کی وجہ ہے, تسی ماتحت ہو گل منو, بس ادھر ٹر پے. پتہ ہی لگا کہ مالک دے گھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا بسیرا ہے. وہ مالک جڑا سی قافلے دا لیڈر حضرت سیدہ زلیخا نے جدو تکیا نا تے دل پھڑ لیا تے کہن لگیاں میریاں خواباں وچ آن والا ایسی, میریاں خواباں وچ آن والا ایسی. تو زلیخا زبان حال وچ ہوتے وے کہ یوسف علیہ السلام نو کہن لگی اے میریاں خواباں چون والیا, اج میریاں نظراں دی زینت بننے والیا, میرا تیرے نال ساری زندگی دا وعدہ ہے, قربان دلو جانم کیا چیز ہماری ہے, اے سونے چہرے والیا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی
تمہارا زلیخا واپس آ گئی، منادی ندا کردا ہے پیا جنہیں زیارت کرنی آ جاؤ، جنہیں زیارت کرنی آ جاؤ۔ پھر لوگ اتنا جمگٹا ہو گیا، جمے غفیر ہو گیا، گلیاں بھر گئیاں، بازار بھر گئے، ہر پاسے لوگاں دا سمندر ہی نظر آندا ہے پیا۔ کادے واسطے؟ اج ظلم جمال یوسف علیہ السلام ویکھن واسطے، اج اس نے یوسف علیہ السلام ویکھن واسطے عورتاں بھی آ رہی نے، مرد بھی آ رہے نے، بچے بھی آ رہے نے، بچیاں بھی آ رہی نے، جوان بھی آ رہے نے، بوڑھے بھی آندے نے پے۔ جدوں ویکھیا اتنا رش ہو گیا ہے، جگہ تھوڑی ہے، اس نے اعلان کیتا کل پھر دیدار کروایا جائے گا۔ لوگ چلے گئے، پھر منادی ندا کردا ہے پیا مالک دا ارشاد ہے جڑا لے کے یوسف علیہ السلام نو خرید کے وہ کھوٹے سکے دے کے خرید کے لے آنے والا جڑا کافر لیڈر جدا نام مالک ہے، اس نے اعلان کیتا جنہیں دیدار کرنا ہے، جنہیں دیدار کرنا ہے مینو ایک ایک درم جمع کروائی آؤ۔ لوگوں نے درم دینے شروع کیتے، اگلا دن آیا پھر انہیں آخیا دو دو درم۔ اللہ نے اینا مال اس نو دے چھڑیا، اینا مال دے چھڑیا، نہ لوگ مکن نہ درم مکن۔ نہ لوگ مکن نہ درم ختم ہون، اینا مال اس نے جمع کر لیا، اینا مال جمع کر لیا۔ بی بی زلیخا ہن جا کے تڑپدی ہے پئی، روندی ہے پئی، دل وچ خیال آندا ہے پیا ہو سکتا ہے کوئی سودا کر کے لے جائے، کو خرید کے لے جائے۔ پھر چوتھے دن مالک نے پھر ندا کروائی ہن اج یوسف علیہ السلام دا اج خریداری کیتی جائے گی، اج بیچیا جائے گا، بیع و شراء کیتی جائے گی۔ اج جنہیں لینا ہے مال لے کے آ جاؤ، بولی لا لو، جڑا ود گیا یوسف نو لے جائے گا۔ زلیخا سوچن لگی اسی بھی چاہیے کتے اے نہ ہوئے کوئی اور خرید کے لے جائے۔ روایت کے اندر آندا ہے ایک بڈڑی مائی او دے کول کچھ نہیں، انہوں پتا ہے اے جڑا سونا ہے اے عام نہیں۔ او دے گھر دے اندر او دے کول ایک سوتر دی اٹی پئی ہے، ایک سوتر دی اٹی سی، وہی لے کے ٹر پئی۔ لوگ پوچھو کوئی سونے دی پنڈ بنی بیٹھا ہے، کوئی درما دی کوئی دیناراں دی، کوئی کسی طرح دی بولی کو کسی طرح دی مائی تھونگی لیندا ہے۔ انہیں آخیا تے مینوں پتا ہے یوسف مینوں انہاں اٹی نال لبنا تے نہیں، پر قیامت نو جدوں یوسف دے خریدار کٹھے ہون گے وچ نام دے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا غلام رسول صاحب یہ بھی ترجمہ کیتا ہے، ہاں غلام رسول عالم توری رحمت اللہ علیہ یہ بھی ترجمہ کیتا ہے۔ فرماندے نے بڈھی ایک مسکین بیچاری اٹی سود لے آئی، جے اتنے نو آوے یوسف اینے نال، جے اتنے نو آوے یوسف تے دیو عرض سنا آئی۔ میں اپنی عرض پیش کر دینی ہاں، اے مالک ویچن والے آ میری بھی اٹی قبول کر لے، اے میرے کو بھی اٹی لے لے، اے یوسف مینو دے دے، یوسف مینو دے دے، یوسف مینو دے دے۔ آپ نو شاہی لباس، خوبصورت لباس، زرعی لباس پہنایا گیا، اونچی جگہ تے بٹھایا گیا، صاف ستھری جگہ بٹھایا گیا، پھر اعلان کروایا گیا جڑے خریدن آئے ہوئے آ جاؤ۔ عزیز مصر بھی آیا، زلیخا بھی آئی، وہ دیاں نکرانیاں بھی آئیاں، اور لوگ بھی آئے نے، تاجر بھی آئے نے، اچھے اچھے آلہ گھرانے دے لوگ آئے نے، آ کے سارے بولیاں لاندے نے پے۔ بالآخر بولی لگی، عزیز مصر ود گیا، انہیں زلیخا نے خرید لیا، لے کے یوسف علیہ السلام نو ٹر لگیا، تے یوسف علیہ السلام اپنا وہ مالک جنہیں پہلے خریدے آئے انہوں کہنے لگے ایک ہی کیتا ہی، ایک ہی کیتا ہی۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں دنیا دے بدلے
ایڈا سونا دے چھڑیا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی تو یوسف علیہ السلام انہوں غیرت تو آندے نے پہ تو سانپ لیں تو اجے بھی نہیں سمجھ آئی تو کوئی نہیں آئی نہیں سمجھ. سمجھو تو پھر سبحان اللہ آکھو. سمجھو گل سمجھو. یوسف علیہ السلام جدو ریٹ لگ گیا زلیخا خرید لیا تو مالک جڑا سی نا انہوں آخر لگے یہ کی کیتے مطلب ہے کہ انہوں غیرت تو آندے نے پہ دنیا دا مال لے کے مینوں بیچ دیتا تو میں کوئی این دی شاید تھا. ہائے ہائے ہائے. یوسف علیہ السلام نے کنان وال منہ کر لیا تے اپنے باپ نو آواز دے کے یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے گل سن دل یوسف دا. کیڑی گل سن؟ جدوں پتا لگا میرا سودا ہو گیا ہے مینوں بیچ دیتا گیا ہے انہیں دسیا تسی وک گئے ہو جاؤ تسی نال ہن زلیخا دے چلے جاؤ عزیز مصر دے نال ٹر جاؤ. اے گل جدوں یوسف علیہ السلام نے سنی اے گل سن دل یوسف دا غم دی بہر اچھا الے وکن لگا میں وچ بازار باپ نہ ویکھے الے باپ میرے نو لی ہوائے باپ میرے نو لی ہوائے اے پیغام پہنچا باپ میرے نو لی ہوائے درد سنی ہن میرے یوسف تیرا وکدا پھردا کروانا دے رے. ابا جی میرا حال ویکھو تہاڈا یوسف ایک واری پراواں ویچیا ایک واری اگے پھر وک گیا جے. جدوں یوسف علیہ السلام نے غیرت مالک نوں دلوائی حیران ہو گیا ہاتھ ملن لگ پیا ویلا لنگ گیا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت ہوں تے بیڑا لنگ گیا ہے آندا میں واپس کے لینا ہے. اللہ دا قرآن فرماندا جدوں لے کے زلیخا چلی گئی تے عزیز مصر کہن لگا عزیز مصر کہن لگا وقال اللہ اشتراہ جنہ خریدیا یوسف علیہ السلام نو مصر وچ لیمراتے ہی اپنی بیوی نو کہن لگا اکرمی مسواہ یہ سونا ویڑے بڑیا ہے اینو عزت نہ رکھی. سونا ویڑے آ گیا اینو ہن عزت نہ رکھی. اور فرمایا عسا ان ینفعنا قریب مینوں امید ہے کہ یہ سانو نفع دے او نتخذہ ولدا زلیخا ساڈی اولاد کوئی نہیں اینو اسی اپنا پتر بنا لواں گے. اللہ فرماندا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض اس طرح سا یوسف علیہ السلام نو زمین وچ جماؤ دیتا ولنعلمہ من تأویل الاحادیث اور اساں انہاں نو باتاں دا انجام سکھایا. واللہ غالب علی امرہ اللہ اپنے کام تے غالب ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس گل نو نہیں جانتے. لو جی آیت نمبر حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے